اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی، آج حضرت معصومہ قم سلام علیہ کی ولادت بسعادت کا دن ہے اور اس کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے اور ہماری جانب سے ہمارے مولا اور آقا حضرت حجت ابن الحسن کی جانب ہم اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار عالم بی بی کی زیارت نصیب فرمائے، بی بی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کے پورے گھرانے کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بی بی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی اور ماشاءاللہ سے مدرسۃ القائم میں وہ اساتذہ موجود ہیں کہ جنہوں نے حضرت بی بی معصومہ قم کی سیرت پر اور ان کے فضائل پر گفتگو فرمائی ہے، لہٰذا بہت زیادہ ہم ڈیپ نہیں جائیں گے. بی بی کے فضائل کے اعتبار سے چند ایک باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور مقدمتاً بی بی کی شخصیت کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کی بیان کر دیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. حضرت بی بی معصومہ قم سلام علیہ ساتویں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہوتی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ساتویں امام کی بہت ساری اولاد تھی. ان کی بیٹے بھی بہت تھی، ان کی بیٹیاں بھی بہت تھیں اور ظاہراً روایات کے مطابق 34 یا 35 اولاد ساتویں سرکار کے بیان ہوئی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ظالم حکمران سادات رسول کا قتل کرنا چاہتے تھے اور آل رسول کو شہید کر کے ان کی نسل کو منقطع کرنا چاہتے تھے، تو اس طریقے سے بھی ساتویں سرکار نے آل رسول کی حفاظت کی اور اولاد رسول کا سلسلہ اور رسول کی نسل کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. تو بہت سارے بی بی معصومہ قم کی بہنیں اور بھائی ہوتے ہیں، لیکن شرف کی بات یہ ہے بی بی کے لیے کہ بی بی اس ماں سے اور اس مادر گرامی سے پیدا ہوئی ہیں کہ جس مادر گرامی سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے. یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بی بی کا تعلق سگے بھائی بہن کا تعلق ہے، یعنی وہی تعلق جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے ساتھ ہے، وہی تعلق حضرت بی بی معصومہ قم کا مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے. چونکہ مولا متقیان نے بھی بہت سی بعد میں شادیاں کی ہیں اور بہت سی اولاد ہوئی ہیں، لیکن جو سگی رشتہ داری بی بی زینب اور بی بی اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وہی سگی رشتہ داری حضرت بی بی معصومہ قم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں ہے. اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا بھائی اور بہن نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ سگا رہا ہو. البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک اور بیٹے ہوتے تھے ساتویں امام کے کہ جو انہی زوجہ سے ہوئے تھے، ان کا نام جناب فضل تھا، جناب فضل ابن موسیٰ. لیکن بہرحال یہ شرف بھی حضرت بی بی معصومہ قم سلام علیہ کو نصیب ہوا ہے. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ دونوں شخصیات کی مادر گرامی کون ہیں، اور یقیناً اس کا جو جواب ہے بڑا تعجب انگیز ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام علیہ کی والدہ گرامی کا نام جناب نجمہ خاتون ہے. اور جناب نجمہ خاتون وہ ہیں کہ جو سادات رسول میں سے نہیں ہیں یا قبیلہ قریش میں سے نہیں ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ بلکہ عرب ہی نہیں ہیں، عجم سے ان کا تعلق ہے. اور بی بی جناب نجمہ خاتون تشریف لاتی ہیں اور اس کے بعد ایک خاص اہتمام کے بعد ساتویں سرکار سے ان کا نکاح طے پاتا ہے اور اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم سلام علیہ کی ولادت ہوتی ہے. تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ جو جناب نجمہ خاتون کے ساتھ پیش آیا ہے، بلکہ ہماری بہت سارے ائمہ علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کی مائیں اور جن کی مادران گرامی عربوں میں سے نہیں تھی بلکہ عجم سے تھیں، اور کئی ساری ایسی تھیں کہ جو ویسے اپنے ملک کے اندر شہزادی تھیں لیکن بہرحال کسی جنگ کی وجہ سے
کنیز بنا کر لائی گئی اسلامی ممالک کے اندر اور اسلامی ملک کے اندر، اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار السلام نے ان کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد ان سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ عصمت و طہارت کی نسل ہے جو آگے بڑھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، وہ بھی روم سے تعلق رکھتی تھی اور روم کی شہزادی تھی، اور اس کے بعد پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ قرار پائی ہیں۔ اور اگر ہم اس پورے سلسلے کو بیان کریں، گرچہ اس کے اندر بعض جگہوں پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ جو ان کی مادر گرامی ہے کیا ان کا تعلق فلاں علاقے سے تھا یا فلاں علاقے سے تھا، ان کا نام کیا تھا، فلاں نام تھا یا فلاں نام تھا، اس حوالے سے کچھ اختلافات بھی موجود ہیں۔ لیکن ہم مشہور باتوں کو اگر آپ کی خدمت میں رکھیں کہ جو عوام الناس کے درمیان بھی معروف ہیں اور علماء کے درمیان بھی معروف ہیں، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی یعنی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ جناب بی بی شہربانو، وہ بھی عجم سے تعلق رکھتی تھی، ایران کی شہزادی تھی، اور پھر کنیز بنا کر لائی گئی، اور اس کے بعد مولا متقیان نے امام حسین کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور امام حسین سے جب ان کا رشتے ازدواج طے پایا تو اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اہتمام ہوا۔ تو سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے جناب بی بی شہربانو کی آتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں امام کی والدہ، ان کا اسم گرامی بی بی حمیدہ خاتون، وہ بھی عرب نہیں تھی۔ پھر آٹھویں امام کی والدہ جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے جناب نجمہ خاتون، وہ بھی عرب سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، یعنی یہ سلسلہ جب شروع ہوا ہے، ساتویں امام کی والدہ، آٹھویں امام کی والدہ، نویں امام کی والدہ، 10ویں امام کی والدہ، 11ویں امام کی والدہ، 12ویں امام کی والدہ، یہ سب کی سب وہ ہیں کہ جن کا عرب سے تعلق نہیں ہے اور عجم کے کسی شہر سے یا لائی جاتی ہیں یا وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ نویں امام کی جو والدہ کا ذکر ہم کر رہے تھے، نویں امام کی والدہ گرامی کا اسم گرامی جناب سبیکہ خاتون ہے، اور 10ویں سرکار کی والدہ گرامی کا اسم گرامی جناب سمانہ خاتون ہے۔ 11ویں امام کی والدہ گرامی، ان کا اسم گرامی جناب حدیثہ خاتون یا جناب حدیثہ خاتون ہے سلام اللہ علیہ، اور 12ویں سرکار کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ ہمارے بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس تفصیل کو، اس معلومات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں اور شیئر کریں۔ تو اس سے ایک نتیجہ بڑا خوبصورت ہے جو نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار السلام نے جب کسی خاتون سے نکاح فرمایا ہے تو اس میں حسب و نسب کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی ہے کہ قبیلہ ایسا ہو کہ جو عرب قبیلہ ہو، قبیلہ ایسا ہو جو قریش ہو، قبیلہ ایسا ہو کہ جو خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ اس میں جس چیز کی اہمیت ائمہ اطہار السلام کی نگاہ میں ہے وہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی ہے، وہ ان کے اخلاق اور ان کی عبادت کی ہے، وہ ان کی معرفت اور ان کے استعداد کی ہے۔ اسی لیے اگر ہم بات کریں جناب نجمہ خاتون کی کہ جن کا آج ذکر ہو رہا ہے، تو 7 سرکار بھی بیان فرماتے ہیں اور 8ویں امام بھی بیان فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ سے بھی یہی بات نقل ہوئی ہے کہ علم اور تقوی اور ان کی معرفت کے اندر کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ بلکہ ہم تھوڑا سا اس واقعے کو بھی ذکر کریں کہ کس طریقے سے وہ امام سے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں۔ تو امام نے، 7 سرکار نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کچھ کنیزیں جو فلاں شخص کے پاس موجود ہیں، اس میں سے ان اوصاف کے ساتھ ایک کنیز ہوگی، اس کا انتخاب کرو اور اسے خرید کر لاؤ۔ جب وہ شخص گیا تو 7-8 کنیزوں کو اس نے سامنے پیش کیا، لیکن جن اوصاف کا امام نے ذکر کیا تھا اس نے کہا کہ ان اوصاف کی کوئی بھی کنیز انہیں پیش نہیں کی ہے، اور امام نے اگر فرمایا ہے کہ یہ کنیز تیرے پاس موجود ہے تو یقیناً موجود ہوگی۔ جب وہ اوصاف بیان کی گئی تو وہ شخص حیران ہو گیا اور کہا کہ ہاں میرے پاس یہ کنیز موجود ہے، لیکن یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اور وہ کنیز ابھی مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے امام کے پاس جاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ امام سے یہ سارے ماجرے کو بیان کیا۔ امام نے فرمایا کہ چاہے وہ مریض ہو یا کسی بھی بہانے سے وہ منع کرتا ہے کہ اس کو میں تمہارے سامنے فروخت کے لیے پیش نہیں کر سکتا، اسے کہو کہ امام نے اور اولاد رسول نے انہیں طلب کیا ہے، اور جو بھی ان کی قیمت بنتی ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ ماجرا دوبارہ سے پیش آیا اور کہا کہ یہ میں اپنے لیے طلب نہیں کر رہا بلکہ اپنے مولا اور آقا
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اس کنیز کا انتخاب کر رہا ہوں، تو پھر اس کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ عذر اس لیے پیش کیا تھا کیونکہ وہ بہت پاک دامن، بہت پاکیزہ خاتون ہے، اور جس شخص نے مجھے ان کو فروخت کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گی، اور بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انتخاب صرف وہی شخص کرے گا جو اس دنیا میں افضل ترین ہوگا اور عابد ترین شخص ہوگا، وہ اس خاتون کا انتخاب کرے گا۔ تو جب تو نے یہ کہا ہے کہ اولاد رسول میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نے انہیں طلب کیا ہے، تو پھر میں اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں تجھے فروخت نہیں کر رہا بلکہ تیرے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فروخت کر رہا ہوں۔ اور اس طرح سے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیز قرار پائی، اور اس کے بعد پھر امام سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا اہتمام ہوا۔ تو ائمہ اطہار السلام کی نگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عربی ہے اور کون اجمی ہے، کون کالا ہے اور کون سفید ہے، کس کا خاندان کیا ہے۔ امام کی نگاہ میں جو معیار ہے وہ وہی معیار ہے جو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی محبوب اور پسندیدہ ہے اور وہی قابل احترام ہے کہ جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ تو ائمہ اطہار السلام کی نگاہ میں بھی یہی معیار ہے کہ جو صاحب تقوی ہوگا وہ ائمہ اطہار السلام کی قربت کو اختیار کر سکے گا۔ اور اس کی مثال ہمیں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے کہ بہت سی شادیاں نبی اکرم نے فرمائی تھی، لیکن کسی سے بھی اولاد پیغمبر اکرم کو نصیب نہیں ہوئی۔ یا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے اولاد نصیب ہوئی ہے، یا اس خاتون سے نصیب ہوئی ہے کہ جو کنیز تھی، یعنی جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا۔ تو جناب ماریہ قبطیہ بظاہر اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو ظاہری طور پر وہ مقام نہیں ہے کہ جو آزاد افراد کا مقام ہوتا ہے، جو عربوں کا مقام ہوتا ہے، جو قبیلہ قریش کا مقام تھا، لیکن خدا کی نگاہ میں یہ ظاہری مقام و مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی ہم بھی آپ کے سامنے جو موجود ہیں، ظاہری طور پر ہم نے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے یا دستار پہنی ہوئی ہے یا آبا قبا اوڑھی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں، ہم سے بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، ہم سے بہت زیادہ پروردگار کے قریب ہیں۔ تو دنیا کی نگاہ میں کبھی کبھار بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن پروردگار کی نگاہ میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی جو ظاہری طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بلکہ پروردگار باطن کو جانتا ہے، اس لیے جس کا باطن پاک اور صاف ہوتا ہے پروردگار کے نزدیک وہ محبوب اور مقرب ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔